من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قائد المرسلين ولا فخر. بڑی محبت، عقیدت اور الفت کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر حمد و صلات کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہمیں جمعۃ الوداع پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس رمضان ہم نے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ہم سے اس رمضان میں گناہ ہوئے ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، غفلتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، اور کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا جس کو اللہ رب العزت نے کوئی معجزہ نہ عطا فرمایا۔ ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں آتے ہی نرم ہو جاتا تھا، بس وہ ہاتھ پھیرتے اور جس شکل میں جس شیپ میں لوہے کو چاہتے وہ کر لیتے۔ آج ہمیں لوہے کو اپنی مرضی کی شیپ میں لانے کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، حالانکہ بہت سائنسی دور آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود مشقت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ بس یوں ہاتھ پھیرتے اور جس شیپ میں چاہتے آرام سے اس کو اس شیپ میں لے آتے تھے۔ یہ معجزہ عطا کیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب عیسیٰ روح اللہ،
اللہ نے ان کو بھی بڑے معجزوں سے نوازا تھا۔ آپ مادرزاد اندھوں کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، سب سے بڑا معجزہ تھا۔ اللہ کے ایک اور نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب العزت نے ان کو 9 معجزات سے نوازا تھا، 9۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزوں سے نوازا۔ میرے دوستو بزرگوں، ایسے ہی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کو میرے اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ نہ عطا کیا ہو۔ کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو اللہ نے 9 معجزوں سے نوازا۔ پر یارو جب باری آئی آمینہ کے لال عبداللہ کے دلارے جناب محمد مصطفیٰ کی، اللہ نے پھر 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 9 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، بلکہ اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ بلکہ بعض حضرات تو یہاں تک بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی معجزے انبیاء کو دیے تھے نا، باقی انبیاء کو، وہ سارے معجزات ملا کر اکیلے مصطفیٰ کو عطا فرما دیے تھے۔ اور اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انا قائد المرسلین، میں رسولوں کا سردار ہوں، لا فخر، فخر نہیں میں کرتا۔ اچھا، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا بیان ہے، یہ آپ عجز کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں کہ میں رسولوں کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ لیکن محبت والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ محبت والے کہتے ہیں اوے فخر کرنا ہے تو موسیٰ کرے نا، فخر کرنا ہے تو عیسیٰ کرے نا، فخر کرنا ہے تو یعقوب کرے، فخر کرنا ہے تو یوسف کرے کہ ان کو مصطفیٰ جیسا قائد مل گیا ہے۔ مصطفیٰ کیوں فخر کرے؟ کیونکہ فخر وہی کرتا ہے جس کا قائد اچھا ہوتا ہے، جس کا قائد تگڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے پھر اللہ کے جتنے بھی باقی انبیاء آئے نا، سبھی نے یہی تبلیغ کی،
اور دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، کسی نے یہ نہیں کہا۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ خدا ہے، ہر ایک نے یہ کہا کہ بھئی خدا ہے بھی اور ایک ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک ہی خدا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ یارو اللہ کے نبی حضرت آدم نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن جبریل کے کہنے پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن جبریل کے کہنے پر جناب یوسف، جناب یعقوب، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء آئے سبھی نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، لیکن جبریل کے کہنے پر۔ لیکن یارو جب باری آمنہ کے لال کی آئی، آمنہ کے لال نے صرف جبریل کے کہنے پر گواہی نہیں دی، بلکہ آمنہ کے لال نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا بھی، پھر اس کی وحدانیت کی مصطفیٰ نے گواہی بھی دی۔ اور اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا نا سونیا، قل هو اللہ احد، کہنا اللہ ایک ہے۔ باقیوں نے تو دیکھا نہیں تھا، تو نے تو دیکھ لیا ہے نا، تجھے تو پتہ ہے نا اللہ کی شانیں کیا ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو نہیں کسی کی پرواہ۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے جنا ہے، نہ اللہ نے آگے کسی کو جنم دیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی میرے اللہ کے جوڑ کا ہے بھی نہیں۔ پھر ایک اور فرق بھی ہے، باقی جتنے بھی انبیاء آئے نا، وہ یا تو کسی مخصوص علاقے کے لیے آئے، یا کسی مخصوص قوم کی طرف آئے، یا کسی نبی کے تابع ہو کر آئے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن یارو جب باری مصطفیٰ کی آئی، اللہ کے حبیب کسی خاص قوم کی طرف تشریف نہیں لائے، کسی خاص علاقے کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا، اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ثابت ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ ادھر بھی عالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت موجود ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی محبوبیت موجود ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، سب سے اعلیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں بڑی شان والے، جو ہم سب کے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام، بڑی شان ہے ان کی۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نا، بنانے کے ساتھ ہی اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، چلو نا، چلو سبھی سارے ملائکہ سارے فرشتے آدم کو کرو نا سجدہ۔ سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سبھی فرشتوں نے۔ یہ ان کی ایک فضیلت ہے کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی نا تو اللہ نے پتہ کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، لہذا تم بھی میرے حبیب پر گج وج کے درود پڑھا کرو۔ اور محدثین ارشاد فرماتے ہیں، امام راضی وغیرہ، کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا، اوے فرشتوں چلو آدم کو سجدہ کرو، یہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا تھا کیونکہ حضرت آدم کی پیشانی میں اللہ نے نور مصطفیٰ رکھ دیا تھا۔ اور نور مصطفیٰ کو اصل میں سجدہ کروانا مقصود تھا۔ اللہ کے ایک اور نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بڑی شان والے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ہم نے سلیمان کے لیے لشکر اکٹھے کر دیے، جن بھی اس لشکر میں موجود، انسان بھی اس لشکر میں موجود، پرندے بھی اس لشکر میں موجود، یہ سارے کے سارے سلیمان کے تابع چلتے تھے۔ لیکن یارو جب باری مصطفیٰ کی آئی، بدر کا میدان جب سجا، اللہ کے نبی لڑائی سے پہلے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، یہ مٹھی بھر لوگ پوری زمین میں اس وقت یہی لوگ ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں، جو توحید پر قائم ہیں۔ یا اللہ آج ان کا مقابلہ کفار سے ہونا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انی ممدکم بی الف من الملائکۃ
دی مردفین، 1000 فرشتے لے جاؤ، 1000 فرشتے جا کر مصطفیٰ کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں 1000 سے بات نہیں بننی، ب3,000 3000 فرشتے چلے جاؤ۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ب5,000 5000 فرشتے لے جاؤ۔ ساتھ ہی اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں آج تم اکیلے نہیں ہو، انی معکم، میں جو رب العالمین ہوں آج میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی اپنے حبیب کے لشکر کے ساتھ ہوں۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور شان سے بھی نوازا تھا سلیمان علیہ السلام کو، وہ کیا تھی؟ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوا جو تھی نا اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کے کنٹرول میں کر دی تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام آرڈر لگاتے چلنا ہوا ہمارے تخت کو اٹھا، اتنے فٹ اوپر اٹھا اور اتنی سپیڈ سے آگے لے کر چل۔ ہوا ویسے ہی کرتی تھی، کنٹرول میں تھی۔ ادھر ہوا سلیمان کے کنٹرول میں تھی، ادھر مصطفیٰ کے کنٹرول میں اللہ نے چاند بھی دے دیا تھا، اللہ نے سورج بھی دے دیا تھا، اور چاند بھی مصطفیٰ کے اشاروں پہ چلا کرتا تھا، سورج بھی مصطفیٰ کے اشاروں پر چلا کرتا تھا۔ تبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے، اوے اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے، اوے اندھے نجدی دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے نا ایک دفعہ اللہ سے مانگی دعا کیا مانگی؟ ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ یہ جیسی حکومت میرے پاس ہے نا، یہ ہوائیں بھی میرے کنٹرول میں، جن بھی میرے کنٹرول میں ہیں، پرندوں کی بولیاں بھی مجھے آتی ہیں، یہ بھی میرے کنٹرول میں ہیں، یا اللہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کو نہ دینا، جو ہے بس میرے کو ہی رہے۔ یارو اللہ تو ایسا مہربان ہے، بندہ نیک ہو نا چاہے کسی بھی زمانے کا ہو، دعا کرے نا اللہ سے، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ جب عام بندے کی دعا رد نہیں ہوتی
تو تمہیں کیا لگتا ہے سلیمان علیہ السلام کی دعا رد ہوئی ہوگی؟ نہیں۔ اچھا یہی بات ایک دفعہ میں نے قبلہ سیدی ساندی مرشدی و ابی قبلہ مناظر اسلام سے پوچھی، ابا جان سے۔ میں نے کہا جی ایک پاسے قرآن دے الفاظ نے ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ ایویں دی حکومت میرے تو بعد کسے نو دمینا۔ ایک پاسے اسی تڑ کے اے بھی آنے سب سے اعلیٰ ران بھی سب سے بالا، صرف یہاں رکتے نہیں بلکہ ہم آگے بھی جاتے ہیں۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ابا جان کی جہاں بے شمار خصوصیات تھی نا، وہاں ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اللہ نے ان کو مصطفیٰ کے جوامع الکلم کا بھی تھوڑا سا حصہ عطا فرمایا تھا۔ الفاظ تھوڑے معنی زیادہ ہیں، الفاظ تھوڑے تے گل پوری سمجھ میں آنی ٹھک کر کے۔ مجھے فرمانے لگے اوے پتر قرآن دے الفاظ کی نے؟ میں نے عرض کیا جی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ میرے بعد کسے نو ایویں دی حکومت نہ دیں۔ کہنے لگے یہ تو یہ الفاظ ہے نا میرے بعد، میرے بعد، ذرا یہ بھی تو دیکھو نا مصطفیٰ کب سے ہیں؟ کیا مصطفیٰ سلیمان کے بعد کے ہیں کہ یا مصطفیٰ سلیمان سے پہلے کے ہیں؟ بنتا ہے نا نعرہ پھر اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد۔ یاروں ایک دفعہ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت واجب کب ہوئی، آپ کی نبوت کی نومینیشن کب ہوئی؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میں عند اللہ اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اے سلیمان تو بہت بعد کی بات ہے، اور میں مصطفیٰ پہلے کی بات ہوں۔ اچھا یاد رہے یہ نبوت کی نومینیشن کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ذات تو اس سے پہلے کی ہے نا، نور تو اس سے بھی پہلے کا ہے، وہ پتہ نہیں کب کا ہے۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے اللہ نے جب سب سے پہلے کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کیا تو مصطفیٰ کے نور کو بنانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے ایک آواز سنی۔ آواز کیا سنی؟
اللہ وہ بیان کرتے ہیں، قالت نملہ، نملہ چیونٹی بولی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او میری ساتھی چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہ سلیمان دا لشکر آوے توانوں مد مد کے چلا جائے، انہاں نوں پتہ بھی نہ لگے، تہاڈا کڑاکا نکل جاوے، بڑھ جاؤ اپنی اپنیاں بلانچ بڑھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی نا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے نبی چیونٹی کی بات سن کر مسکرائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ ذرا اونچی تو بولو، مسکرائے۔ اب ذرا مجھے یہ بات بتاؤ، اے چیونٹی نے کوئی لطیفہ سنایا سی؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات ہے کہ اے اپنی جان بچاؤ، بڑھ جاؤ بلانچ، سلیمان دا لشکر تو انو مید دے گا، یہ کوئی مزے کی بات تھی؟ بلکہ یہ تو خوف کی بات تھی۔ اللہ کے نبی ہنسے کیوں؟ ہنسے کیوں؟ اور یارو اللہ کے نبی حضرت سلیمان اس لیے ہنسے، چیونٹی نے کیسی عجیب بات کہہ دی۔ ایک طرف وہ مانتی بھی ہیں کہ سلیمان اللہ کے نبی ہیں، سلیمان کے ساتھ والے سلیمان کے صحابی ہیں، اب کیسے ممکن ہے ہو نبی کا صحابی کسی چیونٹی پر ظلم کر لے؟ یہ تو ممکن ہونے والی بات ہی نہیں ہے یارو۔ جب سلیمان کا صحابی چیونٹی پر ظلم نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہے محمد کا صحابی ہو اور محمد کی اہل بیت پر ظلم کر لے؟ نانا کبھی یہ نہ کہنا محمد کے اصحاب ظالم نہیں تھے، بلکہ محمد کے اصحاب جو تھے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، وہ تو آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں۔ اور یارو جناب سلیمان سے افضل تر ہیں جناب رسول اللہ، اور جب جناب سلیمان کا صحابی جان بوجھ کر چیونٹی پر ظلم نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ پر ظلم کیا ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ اور ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جانا، ماننا ہے تو صرف قرآن کی بات ماننا۔ جب اللہ نے فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اور میرے نبی کے جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی وہ کہاں پر تھی؟ زمین پر۔ زمین پر، زمین میں ہی چرنداتے ہیں، زمین میں ہی پرنداتے ہیں، زمین میں ہی جن رہتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی حکومت تو دیکھو کہاں تک تھی۔ اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرماتے ہیں، وہ صحابہ میرے 4 وزیر ہیں، 4 وزیر۔ کتنے وزیر ہیں؟ 4۔
دو آسمانوں میں ہے، دو زمینوں میں۔ پوچھا آقا آسمانوں میں کون کون آپ کے وزیر ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ایک کا نام میکائیل ہے، ایک کا نام جبریل ہے، یہ میرے وزیر ہیں۔ اور بتاؤ وزیر ہوتے کہاں ہیں؟ جہاں حکومت ہو، جہاں حکومت ہوتی ہے وزیر وہیں پر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت پاکستان میں ہو اور وزیر صاحب جو ہے وہ مستقل انڈیا میں رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں حکومت ہوتی ہے وزراء بھی وہیں پر رہتے ہیں۔ پوچھا آقا زمین میں آپ کے دو خلیفے کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، یہ دونوں میرے زمین پہ خلیفے ہیں۔ اور خلیفے بھی دیکھو مصطفیٰ نے کیسے بنائے ہیں۔ مصطفیٰ جب بھی بات کیا کرتے تھے نا تو آپ یہی فرمایا کرتے تھے میں نے، ابو بکر نے اور عمر نے ایسا کیا، میں نے ابو بکر اور عمر نے یہ کہا، میں ابو بکر اور عمر ایسا کام کریں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کرتے تھے قیامت کا دن آئے گا میں ابو بکر اور عمر اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ وہ ایسے خلیفے جو ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے نا، وزرایا فی الارض وزرایا فی السماء، دو وزیر آسمانوں میں، دو وزیر زمینوں میں۔ ظاہر ہے اس حدیث سے حکومت رسول کی، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی حکومت کہاں کہاں پر ہے۔ اللہ رب العزت کے ایک اور نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، بڑی شان والے نبی۔ ایک دن کیونکہ لاڑ والے تھے نا، لاڑ والے تھے، اور کتنی لاڑ والے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم معراج پر گئے نا تو ہم نے دیکھا یہ اللہ رب العزت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا طریقہ اور، ذہن میں کچھ اور، کہ بھئی اللہ ہے، میں عبد ہوں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو وہ اس طریقے سے بات چیت کرتے تھے۔ لیکن جناب موسیٰ کیسے بات چیت کر رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا نا اونچی آواز میں۔ ہم بڑوں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں ذرا دھیمے لہجے میں، اب جناب موسیٰ ذرا اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں یا اللہ اے میرے بعد چو آیا، رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہ میرے بعد چو آیا، یہ میرے بعد میں آیا اور اتنا قرب، اتنا قرب، او اس کو عرشوں پر بلا لیا، اتنا قرب۔ تو اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسے بات چیت کر سکتا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی آقا اللہ کو جناب موسیٰ کا یہی انداز پسند ہے، یہی انداز پسند ہے، تو ایسے ہی بات چیت کرتے۔ تو لاڑ والے تھے، ایک دن کہنے لگے یا رب العالمین مل فرق بین الکلیم والحبیب، ایک کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ ذرا مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم وہ ہے جو گھر سے چلے، کوہ طور پر آئے، کوہ طور پہ آ کر عرض کرے ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آگے سے کہہ دوں لن ترانی، کوئی نہیں، یہ کلیم ہے۔ اور حبیب کیا ہے؟ حبیب اپنے گھر میں سو رہا ہو، میں جبریل کو بھیجوں، جبریل جا ساتھ ہی محبوب کے پاؤں کا بوسہ بھی لے اور اسے کہہ کہ آنا رب تعالیٰ تجھے بلا رہا ہے۔ یہ
فرق ہے کلیم اور حبیب میں. تبھی تو ہم کہتے ہیں نا خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء خلق سے رسولوں سے کوئی زبان خاموش نہ رہے. جمعۃ الوداع ہے, کوئی پتہ نہیں کس کی صدا قبول ہو جائے, وہاں سے جواب آ جائے. خدا کی قسم جب وہاں سے جواب آ جائے گا دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. خلق سے اولیاء خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے نبی اور رسولوں سے پوچھا اور کیا فرق ہے کلیم اور حبیب میں, اور کیا فرق ہے؟ اللہ نے فرمایا کلیم وہ ہے جو وہ کرے جو ہم کہیں, وہ کلیم ہے. اور حبیب وہ ہے جو حبیب کہے ہم ویسا ہی کر دیں. حبیب کہے یا اللہ قبلہ بدل دے, نماز میں ارادہ کرے میں نماز ختم ہونے کا انتظار نہ کروں, قبلہ بدل دوں. حبیب اگر کہہ دینا یا اللہ چن توڑنا ہے, اشارہ ہی کرے, منہ سے بھی نہ بولے, چلو ہو گیا, چاند ٹوٹ گیا, بس کہہ دے سورج پلٹنا ہے, سورج پلٹ جائے. کیوں؟ میرا حبیب ہے نا, میرا حبیب ہے, میرا حبیب ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے. یارو شیخ کالونی والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, فیصل آباد والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, لاہور والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, سیالکوٹ والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, گجرا والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, پورے پنجاب کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, سندھ والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, بلوچستان والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, خیبر پختونخوا کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, پورے پاکستان کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, ایشیا کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, سعودیہ والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, پورے عرب کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, یورپ والوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے, پوری کائنات کی مرضی اللہ
اللہ راضی ہو جائے، میکائیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، جبریل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی مرضی ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو پھر کہو نا خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دفعہ جا رہے تھے نا، قوم کو لگ گئی پیاس، قوم کہنے لگی موسیٰ تیرے لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے، پانی کوئی نہیں۔ اچھا اللہ سے بات کی، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ فکر کا دی ہاتھ چ سوٹا نا اے مار پتھر تے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ یہ ڈنڈا مارنے کی دیر ہوئی، اللہ رب العزت نے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا، اللہ رب العزت نے 12 چشمے وہاں سے جاری فرما دی۔ یارو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کام کرنے کے لیے ڈنڈا مارنا پڑتا ہے، ویسے کام نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کی باری آئی تو دیکھو ہوا کیا۔ حدیبیہ کا وقت ہے، اللہ کے نبی وضو فرمانے کے لیے تشریف لائے، سامنے پانی موجود ہے، صحابہ بھاگے بھاگے آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پانی ختم ہو گیا، پانی موجود نہیں ہے، اونٹوں کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، وضو کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کے آپ نے اسی پیالے کے اوپر اپنا ہاتھ کر دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کی اکیلی اکیلی انگلی سے اللہ رب العزت نے پانی کا فوارہ چلا دیا۔ بڑی شان، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا حضرت جی حدیبیہ کتنے بندے سو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھے تو ہم 1500 1400، لیکن جتنا پانی نکل رہا تھا نا خدا کی قسم ہم 1 لاکھ بھی ہوتے نا تب بھی ہمیں وہ پانی کافی ہو جاتا۔ اچھا یہاں پر نا ایک بحث بھی چلتی ہے، علمی بحث ہے کہ آب زمزم افضل ہے کہ حوض کوثر افضل ہے۔ یہ ایک بحث چلتی ہے علماء میں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یار آب زمزم افضل ہے۔ کیوں؟ دیکھو نا یار اس کو 2 نبیوں سے نسبت ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاک پاؤں بھی مسحوم ہیں اور مصطفیٰ کے جسد اطہر کے ساتھ بھی مسحوم ہے، تو اس لیے 2 نبیوں کی نسبت ہو گئی، یہ زیادہ افضل ہے۔ کسی نے کہا نہیں، اعتبار تو آخرت کا ہوتا ہے نا، آخرت میں کون سا پانی ملے گا؟
آخرت میں تو ملنا ہے نا ہمیں حوض کوثر، ذرا پیار سے کہہ دو انشاءاللہ۔ جسے جسے یقین ہے نا مصطفیٰ انشاءاللہ اسے اپنے پاس بلا کے حوض کوثر پلائیں گے، ذرا زور سے کہہ دے انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا بھئی اعتبار آخرت کا ہوتا ہے، آخرت میں وہ پانی ملنا ہے اس لیے وہ پانی افضل ہے۔ علماء میں یہ بحث چل ہی رہی تھی، ایک دیوانہ آ گیا، مستانہ آ گیا، پیار والا آ گیا، عاشق آ گیا، حسان الہند آ گیا، سیدی اعلیٰ حضرت آ گئے۔ پوچھا حضرت جی آب زمزم تگڑا پانی ہے افضل ہے کہ حوض کوثر افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہ آب زمزم افضل ہے نہ حوض کوثر افضل ہے۔ کہنے لگے جی تسی تے کھیڑ ہی مکاتی، پھر دسو نا کیڑا پانی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پانی افضل ہے جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ پھر کہو نا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر، انگلیاں ٹوٹے انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت، وہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اوے جب جمعے کا دن آئے نا اس دن نا میں مصطفیٰ پہ ذرا گج بج کے درود پڑھا کرو۔ آقا جمعے کو کوئی خاص بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جمعے کو جو تم درود پڑھتے ہو وہ مجھ تک پہنچایا بھی جاتا ہے اور میں مصطفیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آج ہے بھی جمعہ اور ہے بھی جمعۃ الوداع، کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم نے رمضان ہمیں ملنا ہے نہیں ملنا، یہاں تو اگلے پل کا نہیں پتہ، کوئی پتہ نہیں یہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہمیں ملے نہ ملیں۔ تو کیا ہے پھر مصطفیٰ پر مل کے ذرا درود نہ پڑھ لیں؟ تو ذرا پھر مل کے پڑھ لو، سب سے نبی سب سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹوں سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ میں نے خود کئی دفعہ آزمایا ہے، میں خود کئی دفعہ ایسی بات کر لیتا تھا، ابا جی خوش ہو جاتے تھے، اور جب خوش ہوتے تھے نا پھر وہ کہہ بھی دیتے تھے او یارے گل شام نے کہی ہے، دیکھو نا کتنی سونی گل کہی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں، ہم حرم شریف حاضر ہوئے، ابا جی کے ساتھ میں پہلی دفعہ گیا تھا، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ تھے، تو جس دن ہم نے واپس آنا تھا نا، جس دن اس دن سجادہ نشین آستانہ عالیہ محمد پورہ شریف قبلہ قاری مسعود احمد حسان صاحب، اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، وہ ماشاءاللہ اب بھی حرم شریف ہیں، حرم شریف کی بابرکت فضاؤں میں وہ سانسیں لے رہے ہیں، اس کی مہک کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں۔
انہوں نے آخری کھانا جو تھا نا انہوں نے کہا جی کہ یہ دعوت میری طرف سے ہوگی۔ اچھا جی، ہم منتظر ہو گئے، ہم شاید 6 یا 7 بندے ہوں گے، 7 بندے تھے، احمد خان ایک وہاں کا ساتھی، ہم 8 ہو گئے۔ اب 8 بندوں کے لیے انہوں نے ڈھیر ساری لہمندی بہترین سی ہمارے لیے تیار کروائی اور ہمیں وہ انہوں نے سرو کی، ہمارے آگے رکھی۔ اب میں کھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ابا جی کو کہہ رہا ہوں جی ساڈی دنیا دا دستور ہے مہمان آوے نا تے مہمان او ہووے جڑا سانوں چنگا لگدا ہو، تو جب وہ جانے لگے نا تو ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی اچھی سیوا کرتے ہیں جاتے ہو کر، چلو جان ٹائم اے ذرا رجا کے جائیے۔ تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم ادھر مدینہ میں آئے ہیں نا تو مصطفیٰ کو ہم پسند آ گئے ہیں، ہماری غلامی آپ کے صدقے شاید مصطفیٰ نے ہمیں بھی قبول کر لیا ہے، تبھی تو اتنا اعلیٰ کھانا ہمیں بھیجا ہے نا، مصطفیٰ کے صدقے ہی آیا ہے نا۔ ابا جی اس بات سے بڑے ہی معزوز ہوئے، بڑا انہوں نے لطف لیا۔ بعد میں 2-4 ساتھیوں کو کہا بھی یار دیکھو ذیشان نے یہ کہا، تو اب ذرا مجھے جلدی سے بتاؤ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ مصطفیٰ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں کہ نہیں؟ زندہ ہے نا؟ اپنے غلاموں کی پکار سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں نا؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اب ہم محبت کے ساتھ یہ سب سے اولا والا پڑھیں گے نا تو مصطفیٰ ایک دفعہ محبت سے سعید اسد کی طرف ضرور دیکھیں گے اور کہیں گے دیکھو نا اس میرے غلام نے کیسے میرے عاشق تیار کر کر آیا ہے، جو اس قدر محبت کے ساتھ میرا ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر مل کے پڑھ لو نا، سب سے سب سے بالا خدا کی قسم کوئی محفل ایسی نہیں گئی، کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی سفر ایسا نہیں، اور اپنے جب کوئی غیر سامنے آ جاتا تھا نا تو اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا ابا جی نے خدا کی قسم ایسے عاشق تیار کر دیے ہیں کہ ایک جگہ میں محفل پہ حاضر ہوا، وہاں ایک ہمارے محبت والے ایک وہ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، وہ جب بھی کسی کو بلاتے اس کا نام لینے کے بعد یہ نعرے نہیں لگواتے تھے بلکہ کیا کہتے تھے سارے مل کے پڑھو، سب سے نبی، سب سے بالا او یار جس نے ساری زندگی یہ ڈنکے بجائے، اچھا ویسے کلام لکھا سیدی اعلیٰ حضرت نے ہے اور میرا یہ ماننا ہے پڑھنے کا حق ابا جی نے ادا کیا ہے، کلام انہی کا ہے، تو لکھنے والے نے بھی کمال کیا، پڑھنے والے نے بھی کمال کیا، سننے والوں نے بھی کمال کیا، اور جب یہ پڑھنے والا دنیا سے گیا نا تو پھر مصطفیٰ نے بھی کمال کیا۔ مصطفیٰ نے کہا جو ساری زندگی یہ کہتا رہا سب سے اولا ہمارا نبی ہے، جان دا ویلا آوے میں بھی لوگاں نوں دس دواں او ساڈا سعید اسد بھی ماڑا نہیں، سعید اسد بھی آلہ ہے۔
صحیح نصرت نبی کرے تیری مدد صحیح نصرت صحابہ کرے تیری مدد صحیح نصرت تو بس پھر ایک آخری دفعہ اس یقین کے ساتھ میرے ساتھ پڑھ لو کہ مصطفیٰ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور امام المناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دونوں ذاتیں، ایک بہت بڑی ذات ہیں اور ایک چھوٹی ذات، دونوں ذاتیں ہمیں پڑھتے دیکھ کر خوش بھی ہو رہی ہیں۔ اور جب مصطفیٰ خوش ہو جائے نا اللہ تو پھر خوش ہو ہی جاتا ہے۔ سب سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب سے یا اللہ جو تیرے نبی کی یہ شانیں بیان کر رہا ہے اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، یا اللہ اس کو اسی سال روزہ مصطفیٰ بھی دکھا اور روزے والے کی بھی زیارت کروا دے۔ سب سے